پہلی سال ہوتا ہے. سبحان اللہ اللہ اللہ. اسی بہانے اور ان کا کرم اور ہمارے اور آپ کی ملاقات بے شک بے شک. انشاءاللہ ہمارے ماں سب کی بلا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت اور آپ سب کی عمر میں ہم سب کی عمر میں اللہ ان اللہ کی ولیوں کے صدقے میں خوب برکتیں عطا فرمائے. یہ محبت قائم رہے انشاءاللہ. یہ محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات. بڑے خوش قسمت آپ حضرات اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت کا چراغ اپنے دل کے اندر روشن کی ہوئی. یہ ہماری اور آپ کی فروز بختی ہے کہ ہمارا ہاتھ ان کا دامن. یہ کیا بات ہے؟ لائٹیں لگوا لی گئی, کمکمے لگ گئے, پیسے خرچ ہوئے, کوئی ثواب بھی ملتا ہے کہ بس ایسے فضول میں اڑا رہے ہو؟ آپ حضرات نے ماں صاحب کی بلا اٹھنے کے بعد چندہ شروع کر دیا. کس کے نام کا چندہ؟ حضرت سیدنا غیاث الدین علی رحمت الرضوان کے نام کا چندہ ہے. عرس ہوگا, لائٹیں لگے گی, میلاد ہوگا, نبی کا ذکر ہوگا, اللہ کا ذکر ہوگا, تمام اولیاء اللہ شہداء صالحین کا ذکر ہوگا. چندے اکٹھا ہونا شروع ہوئے, لائٹیں لگ گئی ہیں. اب ذرا کوئی پوچھ لے غیاث الدین کا سرزمین کا کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے, پوچھ لے مولانا یہ کیا بات ہے, معاملہ کیا ہے؟ ہم نے لائٹیں لگوائی ہیں, ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں, ہم نے محبت کا تقاضا سارے لوگوں کے سامنے حاضر کیا ہے, اسٹیج بھی لگا دیا ہے, علماء کو بھی بلا لیا ہے, تمام طرح سے ہم نے تمام لوازمات کا انتظام کر لیا ہے. مولانا بتاؤ ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ ہم نے کہا سنو, اگر پوچھنا ہے تو حضرت امام غزالی سے پوچھو. امام غزالی ہمیں بتاؤ تو صحیح, ہمیں ان سے محبت کا کیا سلا ملنے والا ہے؟ امام غزالی نے احیاء العلوم جلد نمبر 4 میں آپ لکھتے ہیں, مجھ سے نہ پوچھ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لے. ہم نے تصور کی دنیا میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا ہے, حضور فرمائے ہمیں محبت ہے حضرت قطب المدار سے, ہمیں محبت ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے, ہمیں محبت ہے غوث اعظم سے, ہمیں محبت ہے مخدوم سمنانی سے, ہمیں محبت ہے غیاث الدین سے. یہ بتائیں ہمیں کیا سلا ملے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سن لے, قیامت کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اللہ کے فرشتے اعلان کر رہے ہوں گے, جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے کھڑے کے لیے چلا ہے. اللہ کی رحمت کا ساتھ ہوں گے, ان کا جھنڈا بہان اللہ فرمایا ایک شخص خانہ کعبہ مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر 70 سال تک عبادت کرے, مگر اس کے باوجود قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, ذرا محبت سے بولیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ان کا مقام تو وہ مقام ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے. کہیں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہیں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا, کہیں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہیں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به, کہیں ارشاد فرماتا ہے اشداء علی الکفار. ہم نے کہا الہی یہ مقام انہیں ملا کیسے کہ لیٹے ہو قبروں میں اور اگر حکم دے تو سونا پہاڑ سونا بن جائے, مردے ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے اے پروردگار یہ بتا تو صحیح یہ مقام ملا کیسے؟ تو آواز آتے سن, ان کی زندگی کا منشا تو یہ تھا مولا تو راضی ہو جا, الہی تو راضی ہو جا. رات بھر عبادت پر عبادت ہے, سجدے پر سجدہ ہے, تلاوت پر تلاوت ہے, قیام پر قیام ہے, رکوع پر رکوع ہے, نماز پر نماز ہے. زبان کاٹی جاتی رہی مگر کہتے مولا میں راضی ہو, گردن کاٹی جاتی رہی مولا میں راضی ہو, پوڑے 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 پسائے جاتے
ذاکر ہے. یہ اللہ کے ولیوں نے کہا مولا میں راضی ہوں. گردن کاٹی جاتی رہی راضی رہا, زبان کاٹی جاتی رہی راضی رہا, پیاس میں راضی رہا, بھوک میں راضی رہا, دھوپ میں راضی رہا, پانی بند کیا گیا راضی رہا. ہر مرحلے پر جب بندہ اللہ سے راضی رہا تو رب نے فرمایا بندے جب ہر مرحلے میں تو مجھ سے راضی ہے تو سن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی اٹھنگا پوچھ لے کیوں جاتے ہو, جواب کیا دو گا؟ اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا درود پاک پڑھیں. آنکھ بچولی کا کھیل ہے. تو جواب کیا دو گے؟ ان کی بارگاہ میں جانے سے زنگ آلود دل نورانی ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. ان کی بارگاہ میں جانے سے اللہ ان کی عطا ان کے صدقے میں ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو شفع قبولیت سے نواز. یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب ملے. یہ مقرب جو ہے, اب کوئی غیاث الدین پور کا نوجوان کھڑا ہو جائے کہے مولانا یہ قریب ہے اللہ کے اس لیے جاتے ہو, تو اللہ نے تو خود کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں. جب اللہ قریب ہے تو ہمیں ان کی کیا ضرورت؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا اللہ تو سب کے قریب ہے. ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو کہ کالا ہو کہ گورا ہو کہ پیلا ہو کہ نیلا ہو چتکبرا ہو, ہندوستانی پاکستانی چینی امریکی جاپانی کوئی بھی ہو کہیں کا بھی ہو, اللہ تو سب کے قریب ہے. مگر ہم قربت اس کی ڈھونڈ رہے ہیں جو اللہ کے قریب ہے. اللہ سب کے قریب ہے مگر ہم قربت اس کی ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کے قریب ہے. میں نے پوچھا اللہ کے قریب کون؟ میں نے کہا اللہ کے قریب دیکھنا ہے. نبی جی اللہ کے قریب ہے, صدیقین اللہ کے قریب ہے, شہداء صالحین اللہ کے قریب ہے. اگر نام بنام سننا ہے تو سن. صدیق اکبر اللہ کے قریب ہے, حضرت عمر اللہ کے قریب ہے, عثمان ذوالنورین اللہ کے قریب ہے, مولا علی اللہ کے قریب ہے, سعد اللہ کے قریب ہے, سعید اللہ کے قریب ہے, زبیر اللہ کے قریب ہے, طلحہ اللہ کے قریب ہے, امام حسن اللہ کے قریب ہے, امام حسین اللہ کے قریب ہے, امام جعفر اللہ کے قریب ہے, امام صادق اللہ کے قریب ہے, امام تقی امام نقی اللہ کے قریب ہے, امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے قریب ہے, امام شافعی امام احمد بن حنبل اللہ کے قریب ہے, امام محمد اللہ کے قریب ہے, امام بخاری اللہ کے قریب ہے, امام نسائی اللہ کے قریب ہے, امام داؤد اللہ کے قریب ہے, غوث اعظم اللہ کے قریب ہے, خواجہ غریب نواز اللہ کے قریب ہے, مخدوم سمنانی اللہ کے قریب ہے, حافظ ملت اللہ کے قریب ہے, مخدوم ماہری اللہ کے قریب ہے, مخدوم ملت اللہ کے قریب ہے, احمد رضا اللہ کے قریب ہے, اختر رضا اللہ کے قریب ہے, غیاث ملت اللہ کے قریب ہے. ہم نے کہا کہ لوگ اللہ کی اس طرح قریب ہے, اس طرح قریب ہے کہ بریلی کے تالدار میں کھول کر بتا دیا اس طرح قریب ہے کہ قسمیں دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. آپ بیچ میں نہ بولا کریں چونکہ بات پوری ہو جانے دیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اس طرح قریب ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ عبدالقادر تجھے میری قسم ہے کھا لے, میری قسم ہے تجھے کھا لے. اللہ اب بتاؤ اس سے بڑی قربت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ان کو یہ مقام اس طرح نہیں ملا کہ کان میں دو بالا پہن لو تو سمجھ لو یہ مقام ہے. لمبے لمبے بال لانے سے مقام نہیں ملتا,
सुर्खी लाली लगाने से थोड़ी ना काम मिलता। 20-20 अंगूठियां पहनने से मकाम नहीं मिला। ये मकाम मिला कब? जब इन्होंने अपना दिल इश्क इलाही की भट्टी में जलाकर कबाब कर दिया है, तब ये मकाम मिला। ऐसे नहीं कि गयासुद्दीनपुर के नौजवान बूढ़े जवान बच्चे सब खींचे चले आते हैं। ये क्या वजह है कि बिन बुलाए आ गए, दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दिया, फातिहा खानी की हाथ उठा ली। ये क्या वजह है कि मौलाना साहब किबला ने इतना बड़ा जलसा कर लिया, इतना खर्च कर लिया? आखिर क्या वजह है? हमारे और आपके घर में तो कोई खींचता नहीं चला। ये क्या वजह है? खाजा की छट्टी पे लोग दंदनाते चले जाते हैं। ये क्या वजह है? में सिमना के उर्स के मौके पर सब दंदनाते हुए चले जाते हैं तो आवाज आती है। वजह ये है कि बड़ी मशक्कत के बाद ये मकाम मिला है। फिर मकाम जब रब ने दिया है तो लोग खिंचे हुए चले आते हैं। अब अगर आप मिसाल से समझना चाहते हैं तो गयासुद्दीनपुर के नौजवानों सुनो, इसी गयासुद्दीनपुर से एक आशिक के साथ भी गुफ्ता है। मैंने पूछा किधर चला तो बोला सुनो, अब उर्स है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का। मैंने सोचा है जाली दाम के अर्ज करूंगा कि मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब हैं, मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना दूभर है, मेरे ख्वाजा मुसलमानों की मदद करें, मेरे ख्वाजा मुसलमानों पर छत्र छाया करें। हमने कहा किधर चला? बोला अजमेर की तरफ चला हूं। दिल बड़ा बेकरार है, ताकि बेकरारी दूर हो जाए, बेचैनी खत्म हो जाए। रखते सफर बांधा है, अजमेर की सरजमीन पे चला है। जैसी अजमेर की सरजमीन पे पहुंचा है, अभी बाजार से गुजर रहा था, वो नौजवान उसकी नजर एक दुकान पे पड़ी है। उस दुकान पर क्या देखा है? एक बड़ा खूबसूरत बर्तन रखा हुआ है। बनाने वाले ने कितना खूबसूरत बनाया है, बनाने वाले ने कैसा बनाया है, बड़ा अच्छा नक्शोनिगारी की है, बड़ा बेहतरीन फूल बनाया है। अब उस बर्तन को जब देखा उसकी तरफ खींचता हुआ चला आया, बर्तन पर हाथ रख कर कहता है क्या बनाया है बनाने वाले ने, क्या संवारा है संवारने वाले ने, इतना खूबसूरत बनाया है। अभी तारीफ के पुल बांध रहा था कि बर्तन को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी। बोल पड़ा, कहने लगा नौजवान तारीफ के पुल बांधना बांध कर, ये मकाम मुझे ऐसे नहीं मिला है। हाँ मैं तुझे अपनी तारीफ सुनाता हूँ, हाँ मैं तुझे अपनी कहानी सुनाता हूँ। और उस बर्तन ने जवाब दिया था सुन, पहले मुझे काटा गया, मैं कटने की शिद्दत को बर्दाश्त करता रहा, फिर मुझे छाटा गया, मैं छटने की शिद्दत को बर्दाश्त करता रहा, फिर मुझे घुमाया गया, इतना घुमाया कि अभी तक मेरा सर घूम रहा है। फिर मुझे आग के हवाले किया गया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन तक मैं आग के हवाले रहा। जब आग में जलकर मैं कुंदन बन गया, फिर ये मकाम मुझे मिला है कि जो देखता है मुझे खींचता हुआ चला आता है बिना तस्बीह और तमसील। जब कोई अल्लाह का बंदा कहता है इलाही मैं तेरा कुर्ब चाहता हूँ, इलाही मुझे वो मकाम अता कर दे कि मुर्दे को कह दूं तुम बीज़नी तो उसमें जान पड़ जाए, अल्लाह मुझे वो मकाम अता कर दे। मैं पहाड़ की तरफ इशारा करो और वो सोने में तब्दील हो जाए। तो रब ने कहा बंदे ये मकाम इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, जबान काटी जाएगी। बंदे ने कहा हाजिर हो, प्यास बर्दाश्त कर पड़ेगी, बंदे ने कहा मैं हाजिर हो, भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बंदे ने कहा मैं हाजिर हो, गाल खींची जाएगी, बंदे ने कहा मैं हाजिर हो, गर्दन काटी जाएगी, बंदे ने कहा मैं हाजिर हो। जब तमाम मराहिल को वो बंदा तय कर लेता है तब रब फरमाता बंदे अब तेरा मकाम ये है फकुन को समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहुल्लज़ी यब्तशु बिहा व रिजलहुल्लज़ी यमशी बिही। अब तेरे चलने में खुदा है, तेरे पकड़ने में खुदा है, तेरे बोलने में खुदा है, तेरे अदा करने में खुदा है। अब तुझे कुर्ब की कुर्सी पर बिठाऊंगा और कहूंगा बोल मेरे बंदे जो तू कहेगा वही तेरा रब तकदीर बनावे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया
ایسے تھوڑی ملا ہے کہ پیر صاحب آئے ہیں چوراہے پر فون لگائے کہ بلائیں مودی صاحب ہم آ گئے ہیں ہوئن ٹھہرائے جہاں پر موٹی پارٹی ہوئی ہوتا نہیں. پاکھنڈیوں کا طریقہ ہی ہو گیا ہے. وہ ہماری محبت نہیں دیکھتے, ان کی نظر پاکٹ پہ ہوتے. اسی مرید کا گھر ڈھونڈو جس میں فیسلٹی مست ہو, ایئر کنڈیشن ہو, کوئی کسی چیز کی دقت نہ ہو, پہلے سے آئے چمچے سب تمام چیزیں. ایسے تھوڑی ملتا ہے. حضرت نظام الحق والدین رحمۃ اللہ جانتے ہو نہیں, دلی گئے ہو کبھی حضرت نظام الدین اولیاء کی مزار میں؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں نے کیسے تربیت کی ہے. اللہ اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا زمانہ, آپ کی امی نے آپ کو اتنی ایک ٹکڑا روٹی دیا, چند قطرے پانی کہا اسی کو کھا پی, اس کے بعد میں جا آپ کسی تنہائی میں اللہ کی عبادت میں لگ جا. وہی کھاتے وہی پیتے عبادت میں لگتے. کچھ دن کے بعد تشریف لائے تو فرمایا نظام الدین عبادت پوری ہو گئی. بولے ماں کر رہا ہوں, اللہ کو یاد کرتا ہوں, اس کے قریب جانا چاہتا ہوں. کہا تیرے بال بڑھ گئے ہیں, ذرا دیکھو کہ جوئیں تو نہیں پڑ گئی. حضرت نظام الحق والدین کی والدہ نے زانوں پہ سر رکھا, بال پکڑ کے زور سے کھینچا. حضرت نظام الدین اولیاء کی زبان سے نکلا آپ نے یہ کہہ کر سر ہٹا دیا, جا ابھی اور عبادت کر, جا ابھی اور عبادت کر. جب جسم کے درد کا احساس ختم ہو جائے تب تو اللہ کے قریب ہوگا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر آئے حضرت نظام الحق والدین علیہ رحمہ کی والدہ نے دسترخوان بچھا دیا اور دہی کی جگہ چونا رکھ دیا. کہا نظام الدین کھانا شروع کرو. نظام الدین نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا, پورا چونا کھا گئے. آپ نے والدہ نے پوچھا کیا کھا گئے؟ کہا ماں دہی کھایا ہوں جو تو نے دیا ہے. آپ مسکرا کے سینے سے لگا لیتی ہیں, فرماتی جب زبان کی چٹکار اور لذت ختم ہو, جب زبان کٹے, گردن کٹے, تکلیف کا احساس نہ ہو, پھر اللہ اس بندے کو اپنا ولی بنا. ایسے ولی کوئی نہیں. بڑی آسان. وہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, کوئی بہت دور سے نام سن کر آیا کہ چلے ملاقات کرائیں, کہ حضرت آپ کا نام سنا بہت دور سے. اور جب پہنچا دلی سے پہلے تو میں نے پوچھا نظام الدین کون ہے, تو لوگوں نے کہا وہ تو اللہ کے ولی ہیں. اور قریب پہنچا تو لوگوں نے کچھ اور بتایا. جب میں دلی میں پہنچا تو لوگوں نے کہا وہ تو مکار آدمی بند گئی کہ بناؤ ہوتے ہیں کہ نہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کے گاؤں میں علماء کرام کی جماعت ہے, کوئی ضروری نہیں کہ سب سے پیار ہی کرتے ہیں, پیار ہی کرتے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں یار واقعی نماز بڑے اچھے نماز, اور کچھ تو کہتے ہیں بھگو یار مہا بکواس. تو دشمن کا ہونا ضروری, دشمن نہ ہو تو کامیابی نہیں. فرمایا جس کے دشمن نہ ہو پکا منافق ہوتا ہے. دشمن کا ہونا ضروری. قرآن میں اللہ نے فرمایا اسی لیے تو میں نے انبیاء کے ساتھ دشمن لگا رکھے ہیں. اس لیے دشمنوں کا ہونا ضروری ہے. دشمن ہوں گے نہیں تو کبھی کامیابی بھی مل نہیں سکتی. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. حضرت ہاتھ بڑھائے, مرید کرے, ہاتھ پہ ہاتھ دیا, بک گیا. رات ہوئی حضور آپ کے ساتھ میں کمرے میں رہوں گا, جس روم میں آپ ہو اسی میں میں بھی رہوں گا تاکہ آپ کے ساتھ عبادت کا مزہ لے سکو. رات ہوئی, حضرت نظام الدین اولیاء ایک طرف, اس نے مصلی بچھا لیا, عبادت کرنا شروع کیا. حضرت نظام الدین علیہ رحمہ نے نماز عشاء پڑھی, تھوڑی دیر وظیفہ پڑھا, بستر پہ لیٹ جاتے ہیں. اب یہ مصلی پہ بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ بہت بڑے ولی ہیں, عبادت پہ عبادت کرتے ہوں گے, رکوع پہ رکوع کرتے ہوں گے, سجدے پہ سجدہ کرتے ہوں گے, مگر یہ کیا معاملہ ہے؟ 4 رکعت فرض پڑھ لیا, اس کے بعد سنتیں پڑھ لی, اس کے بعد وتر پڑھ لیا, چند وظیفے پڑھے ہیں اور اپنے بستر پر لیٹ گئے ہیں. یہ کون سے اللہ کے ولی ہے؟ یہ کیسے اللہ کے ولی ہے؟ اب وہ رات تسبیح گنتا رہا, ادھر تسبیح کے دانے چل رہے ہیں, اس کے دماغ میں فطور چل رہا ہے. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی ہے, اب یہ آنکھ اس کی بند ہوئی. خواب میں کیا دیکھا؟ ایک بڑا سا میدان ہے, اس میدان میں ایک چراغ جل رہا ہے, اور دیکھا زمین سے آسمان تک ایک نور کا پہاڑ ہے, اور اس نور کے پہاڑ میں فرشتے نماز کر رہے ہیں.
الہی ہے کیا ماجرا ہے، یہ چراغ کیسا، یہ نور کیسا، آواز آتی ہے نادان، یہ چراغ تیری عبادت ہے، یہ زمین سے آسمان تک جو نور ہے میرے نظام الدین کے تکبیر اولا کا آواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نظام الدین کی صرف تکبیر اولا کا کہاں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں تعارف کے بعد وہ سنیں۔ بھائی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی ماں سے پوچھتے ہیں ماں اللہ کیسے ملتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ آخری بات سن لیں، ہمیں بھی لگتا ہے آپ لوگ مطمئن ہو رہے ہیں، زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اتنا ہی کھاؤ جتنا ہضم کر سکو، پیٹ خراب ہوگا تو آپ کھلانے والے کوس ہو، اس لیے اتنا سنو کہ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پیر اگر ڈھونڈنا تو سنو ایسا ڈھونڈنا کہ جسے دیکھ کر اللہ اس کا رسول یاد آئے۔ بے شک بے شک بے شک۔ مکار پیر مت ڈھونڈنا، آج کل بہت نکلے ہیں، آؤ روپیہ پھینکو تماشا دیکھو، نہیں ایسا ڈھونڈنا، ان سے کہہ دینا ہمیں مکاروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارا غوث اعظم کافی ہے، بے شک بے شک بے ہمیں شک۔ ہمارا غیاث الدین کافی ہے، ہمیں ہمارا احمد رضا کافی ہے، ہمیں تاج شریعت رضا کافی ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں مکاروں کی ضرورت نہیں جو نہ دین کے نہ دنیا کے، اس لیے پیر ایسا ڈھونڈنا جو دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یاد رکھنا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ہم میں اور پیر کے اندر پھر دیوال پیدا ہو جائے۔ پیر دولت کا محتاج نہیں ہوتا، ہماری محبت کو وہ چاہتا ہے۔ ایک مرید ہے جو بہت چاہتے تھے ایک دوسرے کو، عشق تھا، بڑا عشق تھا، اور مرید ایک نمبر کا غریب آدمی، بڑا عشق، ایک دوسرے کو چین نہیں، اسے نہ دیکھے تو ان کو چین نہیں، ان کو نہ دیکھے تو ان کو چین نہیں، بڑی بے قراری ہوتی۔ جب کیا کہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ وہ جاتے اپنے پیر سے ملاقات کے لیے تو ساتھ اپنے ساتھ تہبند لے کر جاتے، لونگی شریف، لونگی شونگی لے کر جاتے ان کے لیے، میں نے شریف اس لیے لگائے، تہبند لے کر جاتے، حضرت میں تحفہ پیش کر دوں گا۔ اب وقت ایسا ہو گیا، ایک سال غربت ایسا پنجا گاڑا کہ بیچارہ مزدوری پہ مزدوری کرتا رہا، مزدوری پہ مزدوری، مگر پیسہ نہ جٹا پایا، اب وہ سال نہ جا پایا، رات میں وہ ادھر تڑپتا، حضرت فرید ادھر تڑپتا۔ پیر اور مرید ایسا ہو کہ پیر سے مرید کے حالات چھپے نہ ہو، وہ بریلی میں ہو ہم یہاں ہو، وہ وہاں نظر بند کے ہمارے حالات دیکھ لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے بے شک۔ پیر ایسا اللہ کی عزت کی قسم، جب پیر ایسا ہوگا تو ہمیں نہ قبر کا خوف ہونا چاہیے نہ حشر کا خوف ہونا بے چاہیے۔ شک سبحان اللہ۔ اللہ وہ ادھر تڑپے وہ ادھر تڑپے، سال گزر گیا، دوسرا سال آیا اور تگڑی محنت شروع کر دی، محنت پر محنت، مزدوری پر مزدوری۔ اب پیسہ اکٹھا ہوا، اس نے پہلے پچھلے سال کی قضا کرنے کے لیے 2 لونگی خریدی، حضرت کی بارگاہ میں چلیں گے اور کہیں گے کہ حضرت ہم پیسے کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، یہ اگر پچھلے سال والی لونگی ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، 2 لونگی رکھی ہے، کہا حضور یہ تحفہ ہے مجھ غریب کی طرف سے، پچھلے سال نہ آ سکا تھا، حضرت بابا فرید الدین جلال کے آئے، فرماتے آگ منگائی جائے، آگ منگائی گئی، لونگی میں آپ نے آگ لگا دی، لونگی چلتی رہی، مرید تڑپتا رہا، تڑپ کر کہتا حضور کیا خطا ہوئی، ہمیں بتائیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا میرے مرید میں دولت کا محتاج نہیں ہوں، میں تو محبت چاہتا ہوں، یہی لونگی ہے جس لونگی کی وجہ سے ہمارا تیرا ملاپ نہ ہو سکا تھا، اور جو چیز پیر اور مرید میں دیوار بن جائے اسے آگ لگا دینا چاہیے۔
ہو، چاہے وہ تکبر ہو، چاہے وہ خیانت ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ عبادت نہ کرنا ہو، چاہے وہ خیانت ہو، جتنے بھی ممنوعات ہیں سبوں کو آگ لگا۔ اللہ کی عزت کی قسم، تو گھر میں ہوگا تڑپ کے پکارے گا غیاث الدین کو، تو گھر میں بھی پائے گا، نگر میں پائے گا، نگر میں پائے گا، تڑپے گا، اپنے گھر میں ہوگا، پکارے گا مدینے کو، وہ مدینے کی سلطان تیرے گھر میں تشریف۔ تڑپ ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ، بس آخری بات عرض کر دو، حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ماں اللہ کیسے ملے، ہمیں راستہ بتا۔ ماں کہتی ہے کیوں اللہ سے ملنے کی اتنی تڑپ ہے؟ امی جان رات ہوتی ہے تو ساری رات میں قیام میں کھڑا رہتا ہوں۔ عمر کتنی ہے؟ عمر 8 سال۔ کتنی ہے؟ 8 سال۔ اللہ، بعض مورخین نے لکھا عمر 11 سال، بعض نے لکھا 8 سال۔ ہمارے گھر کے 8 سال کے بچے کو کلمہ نہیں آتا، آتا ہے؟ نہیں آتا، اسے کہہ دو سنا دو تو نہیں سنا پائے گا، اور کچھ اور کہو سنانے کے لیے تو دیکھو پھر پڑ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہماری ماں بہنیں، برائی نہیں کرنا، ہماری ماں بہنیں، ہماری ماں بہنوں سنو، فرمایا جب تم حمل سے رہو تو کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرو۔ جب تمہارا بچہ دودھ پیے تو کثرت سے حضور پر درود پڑھا کرو۔ پھر دیکھنا کسی بابا کے پاس تعبیذ لکھوانے نہیں جانا پڑے گا، لوگ تمہارے گھر آئیں گے تمہارے بیٹے سے دعا کروا کروا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ماں نے یہی تو کہا، روز مجھ سے روٹی مانگتا ہے، کبھی اس سے بھی مانگ جس نے سب کو روٹی دیا۔ کہا وہ کون ہے؟ عمر 5 سال ہے۔ کہا وہ سب کا رب ہے، ساری سنسار کا پالنہار جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ کہا وہ کیسے ملتا ہے، اس سے کیسے مانگیں گے؟ ماں نے کہا ادھر مصلی تو بچھا، ادھر میں بچھاتی ہوں۔ بچھا دیا، 2 رکعت نماز خود بھی پڑھتی رہی، وہ بھی پڑھتا رہا، جیسے جیسے جھکتی ویسے ویسے وہ بھی جھکتا۔ اس کے بعد میں ماں نے جو ہاتھ اٹھایا، بچے نے ہاتھ اٹھایا، ماں کے آنسو کے قطرے گرے، بچے کی بھی قطرے گر رہے ہیں۔ ماں نے کہا الہی مجھے رزق عطا فرما۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا الہی مجھے رزق عطا فرما۔ جب دعا سے فارغ ہوئے کہا ماں روٹی کہاں؟ اللہ نے روٹی دی کہاں؟ ماں نے پہلے ہی بستر کے نیچے رکھ دیا۔ یہ تربیت کرنے کا طریقہ، اچھا پایا، روٹی خوش ہو گیا، اللہ نے دیا۔ اب بتاؤ اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگی کہ نہیں جاگی؟ یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ ایک بار بستے مدرسے سے آئے، بستے کو پھینکا، ماں تھی نہیں، گھر کے اندر داخل ہوئے، ماں کہیں اور تھی، ماں کو یاد آیا کہ قطب الدین آیا ہوگا۔